السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہ سیام کا مہینہ اپنے دامن میں تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ میری طرف سے تمام سبسکرائبرز کو ماہ رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا سب سے مقدس مہینہ ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اس مہینے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیتے ہیں، یعنی ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے روزے ہر مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی ہیں رکے رہنا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے پینے اور برائیوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس میں سحری کھانا اور افطار کرنا سنت ہوتا ہے۔ جیسے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کے جسم کو پاک کرتا ہے۔ روزہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء ہے، روشنی ہے۔ روزہ انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص جھوٹ اور برے کام کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، ہاں مگر روزہ وہ ہے عمل جو میرے لیے وہ رکھتا ہے اور اس کی سزا میں اسے دوں گا۔ روزہ ڈھال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں عطا کی ہیں۔ 1، روزہ دار کے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، روزہ دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مومنوں کے لیے رکھا ہے، تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے جب مزدور مزدوری ختم کرتا ہے تو اس کو دہاڑی دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح روزہ دار کو رمضان کے آخری عشرے میں مغفرت اور بخشش سے نوازتے ہیں اور لیلۃ القدر اس کے علاوہ اسے دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، رمضان میں جو مومن رات میں تراویح پڑھے، صبح روزہ رکھے، رمضان کے آخر میں اسے پاک کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں جب ایک مومن بندہ نماز پڑھتا ہے، جس نماز کے ہر سجدے کے پر اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں
اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک اتنا بڑا گھر بنایا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے پر سونے کا ایک محل ہوتا ہے، یعنی گویا 60,000 محل بنائے جاتے ہیں۔ اور پورے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت، خواہ رات ہو یا دن، اگر سجدہ کرے تو اس کو ایک اتنا بڑا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 سال تک دوڑتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ، جزاک